بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ العصر مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا، پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اگر آپ آدھی ویڈیو دیکھیں گے، اسکپ کر کے دیکھیں گے، تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا، پڑھنے میں بھی مشکل ہوگی۔ سورۃ العصر مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ والعصر، لام کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب پچھلے الفاظ دیکھیں، الف ہے، الف خالی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، پھر اس سے پچھلا الفاظ دیکھا جائے گا۔ واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، واو کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ جزم والے الفاظ کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اور ایسے الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس الفاظ کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو، یعنی زبر زیر یا پیش ہو۔ تو اب لام سے پہلے الف ہے، الف سائلنٹ ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ والعصر، آگے دیکھیں، صاد کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، تو عین کو صاد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ آگے را ہے، را کے نیچے زیر ہے۔ جب ہم اس کو اکٹھا پڑھتے جائیں گے، یعنی آیت کو جب آیت پہ روکیں گے نہیں، وقف نہیں کریں گے، تب را کو باریک پڑھیں گے، والعصری پڑھا جائے گا۔ اور جب اس پہ وقف کر لیں گے، یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے، تب را کو پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے اگر زیر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے جب وقف کرتے ہیں، تو را سائلنٹ ہو جاتا ہے، یعنی را آدھا پڑھا جاتا ہے، اس کا نیچے جو زبر زیر یا پیش ہوتا ہے اوپر، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے جو پچھلا الفاظ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر پچھلے الفاظ کے اوپر زبر آ رہا ہے تب را کو پر پڑھا جائے گا، اگر پیش آ رہا ہو تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اب پچھلا الفاظ تو خالی ہے، اس کے اوپر تو جزم ہے، پھر اس سے پچھلے الفاظ کو دیکھا جائے گا۔ جزم سے جو پچھلا الفاظ ہوگا، اگر جزم والے الفاظ سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آئے گا تب را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر آئے گا تب را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب پچھلے الفاظ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ والعصر، امید ہے آپ کو اچھا سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، نون کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہے جب نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جائے، اور غننے کی آواز ناک سے آتی ہے۔ اسی طرح لام کے اوپر جزم ہے، جیسے پچھلے آیت میں سیکھا کہ جزم کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، اور ایسے الفاظ کے ساتھ ملایا جائے جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو۔ اب الف خالی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، پھر اس سے جو پچھلا الفاظ ہے نون، نون کے اوپر زبر ہے تو اس نون کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں، یہ الف ہے، لام کے بعد الف کے نیچے زیر ہے۔ جب الف کے اوپر یا نیچے کچھ آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، یعنی حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اب اس کو الف زیر ای نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ زیر ای پڑھا جائے گا۔ تو حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ نون زیر ان۔ آگے دیکھیں، سین کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ جب زبر کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، لفی خسر، یا کے اوپر جزم ہے اور یا سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر ہے۔ جب پچھلے الفاظ کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد یا جزم والا آ رہا ہو، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں، خسرین، جب وقف نہیں کریں گے، آیت پہ رکیں گے نہیں، خسرین پڑھا جائے گا اور را کو باریک پڑھا جائے گا۔ جب وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے۔ را سے پہلے والے الفاظ کے اوپر اگر زبر پیش آ جائے تب بھی را کو پر پڑھا جائے، اور اگر اس سے پچھلے الفاظ کے اوپر پیش یا زبر آ جائے، اب جیسے سین کے اوپر جزم ہے اور اس سے پچھلے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہے، تو تب وقف کرتے ہوئے را کو
پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، خسر، ان الانسان لفی خسر، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لام کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا، اور اگر نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کرنا۔ اب لام کے اوپر شد ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ ادا بھی کریں گے، حمزہ لام زیر ال۔ آگے دیکھیں، اسلام کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، اور ایسے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے جس الفاظ کے اوپر یا نیچے زبر زیر یا پیش ہو۔ لام سے پہلے الف ہے، اس کو سائلنٹ کر دیں گے، اس کے بعد پھر الف ہے، اس کو سائلنٹ کر دیں گے، اس کے بعد لام ہے اور لام کے اوپر زبر ہے۔ پہلے اس لام کا جو شد ہے اس کو پچھلے الف کے ساتھ ملائیں گے یعنی حمزہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو لام کے اوپر زبر ہے اس کو اگلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اگلے لام کے اوپر شد ہے، الا اللہ پڑھا جائے گا، ذال یا زیر ذی، جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اس کے پچھلے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اس طرح آگے دیکھیں، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر زیر پیش آ جائے تب الف حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اب اس کو یوں پڑھا جائے گا، حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑا زبر 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، آمنو، واؤ کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صوت کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، اس لام کو اس صوت کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ شد کا مطلب کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا اور ایسے الفاظ کے ساتھ ملانا جس الفاظ کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہو یعنی زبر زیر پیش ہو۔ اب صوت سے پہلے لام ہے، سائلنٹ کر دیں گے، الف ہے سائلنٹ کر دیں گے، یہ الف ہے اس کو سائلنٹ کریں گے، آگے واؤ ہے اس کو بھی سائلنٹ کر دیں گے، اس لام کو اس صوت کے ساتھ ملائیں گے اور صوت کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، اسی طرح ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، واو کے اوپر زبر ہے اس کے بعد الف آ رہا ہے، جب زبر کے بعد الف آ رہا ہو 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، قاف کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ قاف کو ادا کریں گے اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے، جب وقف کریں گے تو اس پہ قلقلہ کیا جائے گا، بالحق، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، بالصبر، صوت کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے، با کو صوت کے ساتھ ملایا جائے گا، درمیان میں الف اور لام کو سائلنٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح با کے اوپر جزم آ رہا ہے، قلقلہ کریں گے، جب را پہ وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب ایک بار پوری سورت پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امید ہے آپ کو سورۃ العصر اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ کچھ اپنی طرف سے رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔